أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو جواب دیا کہ کیا تو میرے خداؤں سے بیزار ہے ابراہیم؟ بخدا اگر تو باز نہیں آیا تو میں تجھے سنسار کر ڈالوں گا، اس لیے باز آ جا اور مجھ سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ سلامت رہیں، آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کے لیے اپنے رب سے معافی کی درخواست کروں گا، بخشش طلب کروں گا۔ بلا شبہ وہ میرے حال پر بڑا مہربان ہے، اور میں اب آپ تمام لوگوں سے اور ان سب معبودوں سے جن کو آپ اللہ کے مقابلے میں پوج رہے ہیں ان سے سب سے میں الگ ہوتا ہوں، اور میں اپنے رب کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے محروم نہیں رہوں گا۔ چنانچہ جب ابراہیم اپنی قوم کے لوگوں سے اور قوم کے لوگ اللہ کے مقابلے میں اللہ کے علاوہ جن معبودوں کی پرستش کر رہے تھے ان سے الگ ہو گیا تو ہم نے اسے اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا بخشا دیا، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمتوں میں سے حصہ دیا، اور ان کے لیے بہت سچی بلند شہرت یا ان کا چرچا، ان کا ذکر ہم نے رکھا۔ اس کے پہلے اس بات کا ذکر آ چکا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بہت ہی محبت کے ساتھ، بڑی نرمی سے، بہت دلسوزی کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ، بہت سلیقے سے سمجھایا، انہیں شرک و بت پرستی کے نقصانات ان کے سامنے رکھے، اور بہت ہی پیار کے ساتھ انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ لیکن وہ باپ، مذہبی طبقے کا سب سے بڑا سربراہ، بجائے اس کے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دلسوزی کی قدر کرتا اور جس محبت کے ساتھ وہ یا ابتے کہہ رہے تھے، اے میرے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، بزرگ ابا جان، اس کی قدر کرتا، اس کے بجائے اس نے بڑے تیکھے انداز میں، سخت لب و لہجے میں اپنے بیٹے کو جواب دیا ہے۔ کہا کہ اے ابراہیم، کیا تم میرے خداؤں سے، میرے ٹھاکروں سے، میرے معبودوں سے بیزار ہو؟ ان سے پھر گئے ہو؟ ان کو تم نے چھوڑ دیا ہے؟ ان سے تمہارا تعلق نہیں ہے؟
یہ سوال کا انداز جو ہے پوچھنے کے لیے نہیں ہے، سوال پوچھنے کے لیے نہیں ہے، سوال کے اسلوب میں باپ بیٹے کو ڈانٹ رہا ہے کہ ایسی حرکت تم کرتے ہو، میرے معبودوں سے بیزار ہو۔ دیکھو اگر تم باز نہ آئے اپنی ان حرکتوں سے، بتوں کے خلاف بولنے سے، ہمارے معبودوں کے خلاف زبان کھولنے سے، اور ہمیں سمجھانے اور نصیحت کرنے سے اگر تم باز نہیں آئے تو میں تمہیں سنسار کر ڈالوں گا، پتھر مار مار کے ہلاک کر ڈالوں گا اور تم زندہ نہیں رہ سکو گے۔ خیریت اسی میں ہے کہ تم باز آ جاؤ اور مجھ سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو جاؤ۔ اس میں ملیہ کا بالعموم جو ترجمہ کرتے ہیں لوگ وہ یہ کہ ہمیشہ کے لیے، ویسے کچھ مفسرین عربی اردو کے وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ جب کہ تم صحیح سالم ہو، چلنے پھرنے کی طاقت ہے، ہاتھ پیر سلامت ہیں، قوت رکھتے ہو، تو اسی حالت میں تم مجھ سے الگ ہو جاؤ، دور چلے جاؤ، نہیں تو پھر تمہارے ہاتھ پیر سلامت نہیں رہیں گے، تم صحیح نہیں رہ پاؤ گے، باز آ جاؤ، ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ اس میں دیکھیے کہ باپ ابراہیم علیہ السلام تو اپنے والد سے خطاب کر رہے تھے، یا ابت کہہ کے کس دل سوزی کے ساتھ، اور ان کی تعظیم کرتے ہوئے۔ اس کا مناسب جواب باپ کی طرف سے یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ یا بنیہ، یا ابت کا جواب بیٹا باپ کو یا ابت کہتا ہے تو باپ کا جواب یا بنیہ ہونا چاہیے، اے میرے پیارے بیٹے۔ لیکن باپ غصے میں آ کر بیٹے کہنے کے بجائے کہتا ہے غصے میں، اے ابراہیم، یعنی غصے کا اظہار ہے، نام لے کر اس طرح سے کہ اے ابراہیم، کیا تو پھرا ہوا ہے میرے معبودوں سے؟ آلہہ الہ کی جمع ہے اور اس کے اندر خدائی کا مفہوم ہے، اسی وجہ سے پرانے مترجمین نے بہت سے ٹھاکروں کا ترجمہ کیا ہے، خداؤں کا ترجمہ کیا ہے، تو ہم میرے خداؤں سے تو پھرا ہوا ہے۔ الہ کے اندر یعنی جہاں اس کی پرستش ہے وہیں اس کا اقتدار بھی ہے، اس کا اقتدار ہے، وہ ٹھاکر ہے، وہ فرما روا ہے، وہ مالک ہے۔ یہ اسی حیثیت سے یہ لوگ ان کو پوچھتے تھے، یہ دھمکی دے دی صاف صاف کہ بخدا اگر تم باز نہیں آئے تو تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ وہ جرنی ملیہ، اس کا عطف محذوف پر ہے، باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں مار مار کر سنسار کر دوں گا، باز آ جاؤ اور مجھ سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو جاؤ۔ اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اچھا جب بات یہی ہے تو ٹھیک ہے، آپ پر سلامتی ہو، آپ سلامت رہیں، سلام علیک۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سلامتی کی دعا دی۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ سلام نہیں ہے جو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو کرتے ہیں، بلکہ یہ رخصت ہونے کا شائستہ طریقہ ہے۔ اور پھر یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کو سلام نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ بات ذرا سا محل نظر ہے، غور کے قابل ہے کہ یہ اگر سلام وہی ہے، ٹھیک ہے، کسی سے شائستگی کے ساتھ اگر انسان جدا ہوتا ہے تو اس کو اگر سلام علیک کہتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب یہی ہے نا اس لفظ کا کہ آپ سلامت رہیں، آپ پر سلامتی ہو۔ اور ایک موحد، ایک داعی جب کسی کو یہ دعا دیتا ہے، کسی کے لیے دعا کرتا ہے، سب سے پہلے اس کے اندر یہ مفہوم شامل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حق سے بہریاب کرے، آپ کو حق قبول کرنے کی توفیق دے، آپ شرک سے، باطل چیزوں سے باز آ جائیں اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کے لیے رحمت اور سلامتی ہو۔ اور بھی دوسری جگہ پہ آیا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سورہ فرقان میں آیا ہے کہ خدا کے جو رحمان کے جو بندے ہیں جب ان سے اجڑ لوگ الجھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سلام ہو، ہمارا سلام لو، یعنی
شائستگی کے ساتھ دعا دیتے ہوئے وہ رخصت ہوتے ہیں۔ سورہ قصص میں ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ جب وہ ان کی لغویات سنتے ہیں، ان کی الٹی پلٹی جھگڑے کی باتیں سنتے ہیں تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی ہمارا عمل ہمارے لیے ہے، تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، تم پر سلامتی ہو، تم سلامت رہو۔ لا نبتغی الجاہلین اس کے بعد زبان سے نہیں ہے بلکہ ان کے عمل کی تعبیر ہے، زبان سے نہیں بولتے، نہیں تو پھر شائستہ طریقے سے، سنجیدہ طریقے سے رخصت ہونے کا مطلب ہی فوت ہو جائے گا۔ ہم جاہلوں سے الجھتے نہیں، ان کو نہیں چاہتے۔ ان کا طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ یہ لوگ جاہلوں سے الجھنے والے نہیں ہیں، ان کو سلام کر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دعا قرآن میں 3 مقامات پر آئی ہے جو ان لوگ اس سیاق میں ہے کہ جس کو سلام کیا جا رہا ہے، جس سے رخصت ہوا جا رہا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے سے ایسے ہی تعلق، محبت کا تعلق ہونا چاہیے ہر حال میں۔ ہم ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے دور ہے، اس کو نہیں پہچانتا اور وہ گویا یعنی اپنی شامت کا مارا ہوا ہے، اس کے لیے ہم خیر کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے، وہ شرک و کفر کے اور باطل کے دلدل سے نکلے۔ یہ یعنی ہمارے اخلاق کا تقاضا ہے۔ وہ جانتا نہیں، وہ جاہل ہے، ہم علم رکھتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ یہود اور نصارہ سے سلام میں پہل نہ کرو، سلام میں پہل نہ کرو، یہ آیا ہے۔ اس بنیاد پر لوگ کہتے ہیں لیکن پہل کرنے نہ کرو کہ مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ سلام کریں تو پھر تم جواب دے سکتے ہو، تو بعد میں بھی جواب دینا ہے، سلام کا جواب دینا ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اور یہ دوسری حدیثیں ہیں جو صحیح حدیثیں ہیں، اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مجمع کو جس میں مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم بھی تھے، ایسے مجمع کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام، تابعین اور علماء کرام، مفسرین اعظام کی ایک خاصی تعداد ہے جو غیر مسلموں کو سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتی، اور قرآن کے ظاہر سے بھی لگتا یہی ہے کہ ہم ان کو دعا دیں، ملیں تو محبت کا اظہار کریں اور سلامتی کی دعا کریں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا سأستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت کی، بخشش کی دعا کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حق کو قبول کرنے، حق کو اختیار کرنے، کفر و شرک سے تائب ہونے کی توفیق دے، جس کے نتیجے میں آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کے مستحق ہوں۔ اس جملے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم یہ کہہ رہے ہوں کہ آپ شرک کی حالت میں مر جائیں تو بھی میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، یہ مطلب نہیں۔ آدمی جتنا بھی سخت ہو جائے اور کفر و شرک میں جتنا بھی ڈوب جائے، لیکن مرنے سے پہلے تک اس بات کی امید ہوتی ہے کہ اسے ہدایت مل جائے اور وہ صحیح بات کو پا لے۔ اس کے لیے آدمی کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی مفہوم کے اعتبار سے یعنی یہ بات کہی ہے کہ میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی دعا کروں گا، اس طور سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت قبول کرنے کی توفیق دے، شرک و کفر سے آپ تائب ہو جائیں اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کے مستحق ہو سکیں۔ اس کا بالعموم لوگوں نے یہ مطلب لے لیا کہ مشرکین کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ یہ صحیح ہے، اگر کسی کی موت شرک کی حالت میں ہوئی ہے تو اس وقت کی بات دوسری ہے، لیکن یہاں اس کا موقع نہیں ہے۔ یہاں تو ابھی وہ زندہ ہیں، ان کے لیے دعا کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ مر جائیں گے شرک و کفر کی حالت میں اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ سورہ ممتحنہ میں کو لوگ پیش کرتے ہیں، اس میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے اور ان کے ساتھیوں نے کہا
کہ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ الا وحدہ الا قول ابراہیم لابی لاستغفرن لک۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں تو ان کے اسوے سے استثناء کیا گیا ہے کہ یہ اسوہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہمیں اپنے قوم کے لوگوں سے کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے نا، جب تک کہ تم اللہ پر ایمان نہ لاؤ ہم تم سے بری ہیں، بے تعلق ہیں۔ اس بات میں تمہارے لیے اسوہ ہے الا قول ابراہیم، سوائے ابراہیم کے اس قول کے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ یہ وہاں سے مطلب لیا جاتا ہے، لیکن اس کا صحیح مطلب یہ ہے یا مناسب یہ ہے ان لوگوں کا جو اس کا یہ مطلب یہ لیتے ہیں کہ استثناء یہاں یعنی برات سے ہے، یعنی کہا ہے کوئی تعلق نہیں ہے ہاں سوائے اس کے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، دعا کرنے کے علاوہ کوئی تعلق نہیں ہے میرا آپ سے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ تو اسوا سے استثناء نہیں ہے بلکہ اعلان برات سے استثناء ہے کہ ہر کوئی تعلق نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ استثناء منقطع ہے کہ ابراہیم کی زندگی میں تم لوگوں کے لیے بہترین اسوہ ہے اور اس کے ساتھیوں کی زندگی میں، جبکہ ان لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم آپ سے بری الذمہ ہیں۔ ہاں البتہ ابراہیم کا اپنے والد کے لیے یہ کہنا والد سے کہ میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کروں گا، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، اور ہر مسلمان کو اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، بھائی بہن کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہو اور وہ کفر و شرک کے دلدل سے نکلیں، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم یہ دعا اس وقت تک کرتے رہے جب تک کہ ان کے سامنے یہ بات کھل کر نہیں آ گئی کہ وہ ابراہیم جو ہے کے سامنے کہ آزر ان کا باپ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب ان کے سامنے یہ بات کھل کر آ گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو پھر انہوں نے اس سے بھی اعلان برات کر لیا، یعنی برات ظاہر کر دی اور استغفار سے بھی آپ رک گئے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی میں بتا دیا جائے کہ اب یہ ماننے والا نہیں، اس کے لیے دعا مت کرو۔ ایسا نہیں ہوتا عام طور سے جب آدمی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی موت شرک کی حالت میں ہوئی ہے، شرک کی حالت میں موت ہوئی ہے یا یہ مارا گیا ہے، تو پھر اس وقت آدمی کو یقین ہو جاتا ہے، پھر آدمی دعا کرنے سے رک جاتا ہے۔ یہی صورتحال حضرت ابراہیم کے ساتھ ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو روکا نہیں ہے، جب ان کے سامنے یہ بات کھل گئی، وہ موحد اعظم تھے، وہ کیسے شرک کو برداشت کر سکتے تھے کہ شرک کے ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مغفرت کی دعا کریں۔ سورہ ممتحنہ میں جو لوگ وہ مطلب لیتے ہیں جو عام طور سے لیا جاتا ہے، تو انہیں یہ غور کرنا چاہیے اس بات پر کہ اس میں اس بات سے روکا گیا ہے کہ مسلمان اپنے دشمنوں سے کوئی تعلق نہ رکھیں، اس کے جو شان نزول ہے اس کے اعتبار سے کوئی تعلق نہیں رکھیں، ایک دم بالکل قطع تعلق کر لیں۔ تو اس کے لیے بطور مثال حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی زندگی پیش کی جا رہی ہے، اور اگر اس کا وہ مطلب لیا جائے کہ ابراہیم سے بھی غلطی ہو گئی اس معاملے میں، تو پھر کیسی آئیڈیل کوئی مثال نہیں ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کسی طرح کا تعلق نہیں رکھا، صرف تعلق رکھا ہجرت کے بعد تو دعا کا تعلق رکھا، اور یہ کوئی ایسی غلط چیز نہیں ہے۔ بعض جگہوں پر قرآن میں آیا ہے وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، تو وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے وہ دعا کی تھی، یعنی مرنے کے بعد گویا ان کے لیے یہ دعا، تو وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ میرے باپ کو بخش دے، وہ گمراہوں میں سے تھا، یہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اس کے بجائے ترجمہ اس کا یہ ہونا چاہیے کہ زندگی میں دعا کر رہے ہیں اپنے جانتے ہوئے، اور کہہ رہے ہیں کہ میرے باپ کو اللہ معاف کر دے، بخش دے، بلا شبہ وہ گمراہوں میں سے ہے۔ کانا حال کے لیے بھی خوب آتا ہے، استمرار کے لیے بھی آتا ہے، ماضی کے لیے بھی آتا ہے، مستقبل کے لیے بھی آتا ہے، گمراہوں میں سے ہے۔ خیر، تو اس طرح سے دعا کی جا سکتی ہے۔ مشرک لوگوں کے لیے جن کی حالت کفر میں موت ہوئی ہے، ان کے لیے دعا کرنے کی ممانعت ہے،
اور یہاں یعنی زندگی میں رحمت اور مغفرت کی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے کہ وہ حق قبول کر لے، شرک سے تائب ہو جائے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کا مستحق ہو، یہ بہت پسندیدہ چیز ہے اور کرنا چاہیے۔ یہ مفہوم جو میں عرض کر رہا ہوں یہ اردو کے بھی بعض مفسرین نے لیا ہے، مولانا تھانوی وغیرہ، اور عربی کے بھی مختلف اچھے مفسرین نے بھی یہ مطلب لیا ہے۔ انہو کان بی حفیہ، پھر فرمایا کہ میرا رب میرے حال پہ بہت مہربان ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ میری دعا سنے گا۔ اب میں چلتا ہوں اور آپ سے اور آپ تمام لوگوں سے، باپ ہی سے نہیں، اپنی قوم سے، گھر کے لوگوں سے، خاندان کے لوگوں سے، اعزاء و اقربا سے، گویا سب کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ میں آپ سب سے الگ ہوتا ہوں۔ اور صاف صاف یہ بھی دوبارہ عرض کر دیا کہ آپ کے تمام معبودان سے پہلے بھی الگ تھے، لیکن اب جسماً بھی میں اس علاقے ہی سے اب الگ ہو جاتا ہوں، یہاں سے میں رخصت ہوتا ہوں۔ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، انی ذاہب الی رب، میں اب رخصت ہوتا ہوں اور اپنے رب ہی کو پکاروں گا، اپنے رب ہی کی بندگی کروں گا۔ عسیٰ اللہ اکون، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے اس کی بندگی کر کے محروم نہیں رہوں گا، میرا رب مجھے محروم نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم کا یہ انداز دیکھیے، ایک طرف باپ سے کس دل سوزی کے ساتھ وہ درخواست کر رہے تھے اور اس میں کیا لہجہ تھا، کیا نرمی تھی، ادب کا کس درجہ پاس و لحاظ تھا، اور دوسری جانب باپ کے لیے دل میں کیسی محبت ہے جو جھلک رہی ہے۔ سلام علیک ساستغفر لک ربی، باپ جان مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، ہمیشہ کے لیے الگ کر رہا ہے، دور کر رہا ہے، لیکن وہ اس کے لیے بے چین ہیں، دعا کرتے ہیں اور آئندہ بھی دعا کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ ساستغفر، میں دعا کروں گا، لیکن ایک طرف یہ ہے اور دوسری جانب جو یہ ہے کہ اس میں شرک اور کفر کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے، صاف صاف اعلان کرتے ہیں کہ آپ سے، آپ کے تمام معبودان باطل سے، اللہ کے علاوہ جن کو آپ پوچھتے ہیں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان سب سے الگ ہوتا ہوں اور اپنے رب کی تنہا بندگی کروں گا۔ یہ ہوتا ہے ایک صحیح داعی کا انداز کہ ایک طرف انتہائی نرمی ہوتی ہے دعوت میں اور اس میں محبت ہوتی ہے، لیکن شرک اور کفر کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا، اس کے لیے وہی سختی ہوتی ہے اور اپنے اصولوں پر وہی اصرار ہوتا ہے۔ دوسری جانب اس میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ کس قدر ہے کہ انہو کان بی حفیہ، میرے حال پر بڑا مہربان ہے، اور دوسرے یہ کہ عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، مجھے امید ہے، یقین ہے کہ میرا رب مجھے چھوڑے گا نہیں، نامراد نہیں کرے گا، محروم نہیں کرے گا، میں رب کو پکار کے محروم و نامراد نہیں ہوں گا، وہ میری دستگیری فرمائے گا، میری مدد فرمائے گا، میری رہنمائی کرے گا۔ چنانچہ وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے وطن کے لوگوں کو، ان کے معبودان باطل کو چھوڑ کر وہاں سے ہجرت کر گئے، الگ ہو گئے اور ایک نئی سرزمین میں آ گئے۔ تو ہم نے اسے وہبنا لہ اسحاق و یعقوب، ہم نے اسے اسحاق بھی دیا اور یعقوب بھی دیا۔ اسحاق بیٹا، یعقوب بیٹے کا بیٹا، یعنی اسحاق کے بیٹے یعقوب، یہ بخشے ہم نے۔ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش اسحاق علیہ السلام سے پہلے ہو چکی تھی، چونکہ ان کا ذکر الگ سے مستقلاً آ رہا ہے۔ یہ سورہ مکی ہے، قریش اس کے مخاطب ہیں جو اصلاً بنو اسماعیل علیہ السلام کے اولاد ہیں، اس مناسبت سے ان کا ذکر الگ سے آ رہا ہے، یہاں ان کا ذکر نہیں کیا۔ کہا کہ جب انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، گھر کے لوگوں کو چھوڑا اور وہاں سے جب کٹے ہیں تو وہ اجڑے نہیں ہیں، ایک نئی دنیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آباد کی، نئی بزم آراستہ ہوئی، نئے ساتھی ملے، اور اسحاق اور یعقوب و اسماعیل جیسے ساتھی ملے، اور وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ اس سے اونچی بات اور کیا ہو سکتی؟ کُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ انداز سے ایسا لگتا ہے کہ
یا اس ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہی میں یعقوب علیہ السلام نبی ہو گئے ہوں گے، نہیں تو حضرت یوسف کا بھی ذکر ہوتا۔ اور پھر فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں سے عطا کیا۔ رحمت سے مراد یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی جو بھی سعادتیں، کامرانیاں، بھلائیاں، رحمتیں اور برکتیں ان کو ملی وہ سب اس میں شامل ہیں۔ اور جعلنا لہم لسان صدق علیہ، اور ہم نے ان کا پائیدار، اونچا، بلند ذکر قائم کر دیا۔ ان کو دعا کی تھی وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، بعد والوں میں میرا ذکر، میری بات تو قائم رکھنا۔ تو ہم نے ان کا پائیدار اور اونچا ذکر قائم کر دیا، بنا دیا۔ کہ مطلب یہ ہے کہ ان کی دعوت مٹی نہیں، وہ دعوت پھلی پھولی، وہ ان کا مشن کامیاب ہوا، اور آج تک دنیا کی 3 بڑی قومیں ان کا نام لیتی ہیں۔ وہ جس دعوت کو لے کر آئے تھے وہ دعوت پھلی پھولی۔ اس پورے قصے میں بتانا یہ ہے قریش کے لوگوں کو کہ تم نام لیتے ہو ابراہیم کا، لیکن تمہارا ابراہیم سے کیا تعلق ہے؟ اور دوسرے یہ کہ یہ مت سمجھو کہ مسلمان اب ہجرت کر رہے ہیں تو یہ مٹ جائیں گے، نہیں، مسلمانوں کو بھی تسلی دینا ہے۔ ہجرت حبشہ ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے فراہم کرے گا، اور جس طرح ابراہیم کے لیے اس نے راہ نکالی تمہارے لیے بھی راہ نکالے گا۔ تو اس لیے اطمینان سے اپنا کام کرتے رہو، جب وقت آئے گا، حکم ہوگا، اشارہ ہوگا، دامن جھاڑ کے اٹھ کھڑے ہونا۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔